ہمارا دوسرا آبجیکٹو جو ہے اس آج کی پوری ورکشاپ میں کہ ہم یہ مانیں کہ بعض اوقات کسی پرابلم سے ہم خود نہیں نکل سکتے اینڈ وی نیڈ ہیلپ. پاکستان میں ایک کمال کی چیز جو کہ نعمت تھی وہ ناپید ہو گئی ہے. اس چیز کا نام میں لکھنا چاہوں گا بورڈ پہ. اس چیز کا، اس قیمتی چیز کا نام ہے اعتبار. اب یہ کس پہ ہے ذرا سنیے گا. یہ اعتبار کی فارمز ہیں مختلف. اعتبار کی پیک فارم ایک مومن کے لیے ہے اللہ پہ، اسے توکل کہتے ہیں. اعتبار کی ایک شکل ہے آپ کا خود پہ، آپ کا خود پہ اعتبار، اسے سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں. پھر آپ کا ہے ایک اعتبار جو سسٹم اور اسٹیٹ پہ ہے، اسے سٹیزن شپ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ سٹیزن شپ. ایک اعتبار ہے آپ کا دوسروں پہ، اس کو کہتے ہیں ریلیشن شپ. ہوا کیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو آخری میں نے بولا ہے نا، یہ سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوا ہے نا، آخری دو ہوئے ہیں، اسٹیٹ والا اور دوسرا آپ میں سے کون کون جو باہر رہتا ہے یا باہر جاتا رہتا ہے. باہر کیا ہے اور یہاں کیا نہیں ہے؟ اعتبار نہیں ہے. ایون کہ کسی کاؤنٹر پہ یہاں آپ موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہوئے آپ کی بیگم واش روم میں جائے اور باہر نہ آئے، باہر خامن تڑپنے والا ہو جاتا ہے. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ بچہ ذرا ادھر ادھر ہو جائے نا تو ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، بیکاز ٹرسٹ نہیں ہے. وہ ٹرسٹ جو اسٹیٹ پہ ہونا چاہیے، حالانکہ اسٹیٹ بڑی کوشش کر رہی ہے، اللہ کرے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، وقت لگے گا، لیکن وہ ٹرسٹ کہاں چلا گیا. اور ایک ٹرسٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہماری زندگیوں میں وہ ہے ہمارا اعتبار کسی ساتھ والے پہ، کسی دوست پہ، کسی اپنے پہ. وہ اعتبار کا لیول کیا ہو گیا ذرا سنیے گا. یہ کامن پریکٹس ہے سر. میں کل پرسوں بیٹھا ہوا کسی گورنمنٹ اسکول میں، وہ آج ویڈیو بھی لگائی ہے منسٹر صاحب نے ابھی پیج پہ، اور مجھے صبح کال بھی کی ہے. ایک اسکول کو میں نے وزٹ کیا، میں کلر کر رہا ہوں جس میں اوریجنل ہے. مجھے کلر کرنے کیونکہ چھوٹے ہوتے سے آتے ہیں، میں اسکیچر بڑا اچھا تھا، تو میں بچے کو سکھا رہا ہوں کہ اسٹریٹ پینسل نہیں پھیرتے. آپ میں سے جو اسکیچ کرنا اور کلرنگ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ پینسل کو کیسے پکڑتے ہیں. میں وہ سکھا رہا ہوں، ویڈیو وائرل ہوگی. وہاں سے بیٹھے نا تو ہم کمرے میں جا کے بیٹھ کے پرنسپل صاحب کے، تو وہاں کو بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ جو میں بات اب کہنے لگا ہوں نا، آپ میں سے کسی نے کیمرہ آن نہیں کرنا. قاسم علی شاہ بیٹھا ہے، یہ بات کہہ رہا ہے، ڈپٹی ڈی او بیٹھا ہے، اور کتنے آفیسرز بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں. میں نے بات شروع کی ہے، ایک کا کیمرہ آن تھا. یہ جو بیماری آئی ہے نا ایک بے اعتباری کی، یہ بے اعتباری کی بیماری نے کیا کیا ہے، یاد رکھیے گا، بے اعتبارہ انسان خوش نہیں ہو سکتا، بیچارہ سیڈسٹ ہوتا ہے. وہ بے اعتبارہ بندہ، جس عورت کو ہر وقت اپنے خامن کا موبائل چیک کرنا ہے، ہر وقت کالر پہ چیک کرنا ہے لپسٹک لگی ہے کہ نہیں لگی، ہر وقت سونگ کے دیکھنا ہے یہ خوشبو وہ تو نہیں جو صبح لگا کے گئے تھے، بیمار ہو جائے گی وہ. یہ ہمارے رشتوں کے حسن اعتبار کے دم سے ہیں. اچھا ہمارا اعتبار ہم کہاں کر لیتے ہیں؟ ہم نائی پہ کر لیتے ہیں، کرتے نہیں ہو؟ میری بہنیں بیٹھی تھریڈنگ کرواتے ہوئے اعتبار نہیں کرتی. تھوڑے سے پیسے دے کے آپ کہتی ہیں خدا نہ خواستہ اڑا دے. کتنے گئی کہندی جو وہ پریشان سی انہیں کردیا دھاگا جڑا اڑاتا. آپ ڈیوو پہ اعتبار کرتے ہیں، فیصل موور پہ اعتبار کرتے ہیں، 30,000 پہ ڈرائیور رکھا اس پہ اعتبار کرتے ہیں. یعنی وہ سو جائے تو آپ مر جاتے ہیں بھائی. اگر لیول چیک کریں نا. اچھا جو چائے لے کے آتا ہے اس پہ پورا اعتبار کرتے ہیں کہ اس نے تھوک نہیں پھینکی اس میں. اعتبار ہے نا یار، پورا اعتبار ہے. کیا خیال ہے جی؟ کھانا روز کھاتے ہیں، جو پکاتا ہے آپ کو پورا یقین ہے کہ اس نے مردہ مرغی نہیں ڈالی، حالانکہ 2,000 روپے میں 6 شوارمے 3 برگر کنفرم مردہ مرغی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا میں، ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں آپ کہاں کہاں اعتبار کر کے بچے ہوئے ہیں یار. اور اگر آپ کا رشتوں پہ اعتبار نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں جو سزا ملے گی اس کا نام ہے تنہائی، جو کہ پورے یورپ کو مل چکی ہے. بہن پورے یورپ کو مل چکی ہے. کس شکل میں ملی ہے؟ سن لیں ذرا کس شکل میں ملی ہے. لیول یہ ہے تنہائی کا کہ سب سے زیادہ پیٹس جو ہیں وہاں پر ہیں. لیول یہ کہ پیٹس کے رائٹس ہیں. پیٹ کو گوری نہیں ڈال سکتے آپ. کسی کے کتے کو گوری ڈال کے دیکھو وہ عدالت دے جائے گا آپ کو. اندازہ لگائیں آپ کسی کے کتے کو تیری ایسی تیسی ایسے کریں ذرا آپ یہاں تو آپ بندے کو ٹھڈا مار دیتے ہیں. کر کے دیکھیں آپ. یہ میں ہو کے آیا ہوں چند دن پہلے. آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو. وہ پکچر یہ تھی کہ ایک میں بوڑھے بندے 82 ایئرز اولڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. 82 سال عمر تھی اس کی. میں کہا سٹوری سن لیں اس کی. وہ سٹوری یہ تھی 82 ایئرز کا بوڑھا. اس کی میں نے فائل منگوا لی جی. اور فائل منگوا کے میں نے کہا کہ آپ اس کی سٹوری مجھے پڑھنے کی. اس نے پرمیشن دے دی مجھے. سٹوری یہ تھی کہ اس کا بیٹا گوگل میں جاب کرتا ہے ٹاپ پوسٹ پہ.
اور اس بیٹے نے اس کو جمع کروا دیا کہ میرا ابا بوڑھا ہو گیا, اس کو جمع کر لیں. اس نے کہا جی منتھلی چیک آ جائے گا, منتھلی چیک. اس نے کہا جی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کی اس میں ٹرانسفر ہونے لگ پڑے گی, وہ بھی ہوگی. ایک اس نے بڑی عجیب چیز پہ سائن کیا, ایک اس نے چیک پہ سائن کر کے دیا, اور اس سائن کر کے چیک پہ لکھا کہ جب یہ مر جائے گا تو میں نہیں آ سکوں گا. یہ کمپنی ہے, یہ دفنانے کی سروسز بڑی اچھی دیتی ہے, یہ دفنائے گی. میں نے کہا جس وقت وہ سائن کر رہا تھا نا, وہ بندہ جب جس وقت میں سائن کر رہا تھا, ایگزیکٹ اس وقت وہ اپنے باپ کی موت پہ سائن کر رہا تھا. دنیا کا سب سے بڑا چیلنج آج کے دور میں کیا ہے؟ تنہائی. اور کسی کو پنشمنٹ دینی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تنہائی ہے. اچھا میرا ذاتی خیال ہے جو جیل والی تنہائی ہے نا, وہ اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں ہے جتنی بڑی آپ سب میں ہوں اور آپ تنہا ہوں. اور سب میں ہوں اور تنہا ہوں, اس کے دو طریقے آج آپ کو میں نے بتا دیے ہیں. ایک, اگر آپ کی ایگو ہائی ہے آپ اکیلے ہو جائیں گے, اور دوسرا اعتبار ہی نہیں کرتے آپ, نہ آپ پہ کوئی اعتبار کرتا ہے. یہ وائس ورس ہے جی, ذہن میں رکھیے گا. یہ ایک جمائی لیتا ہے دوسرے کو بھی آ جاتی ہے, بالکل ویسی ہے. ایک مسکرا رہا ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد دوسرا مسکرانے لگ پڑتا ہے. ایک اداس ہوتا ہے, دوسرا بھی اداس ہو جاتا ہے. ایک اعتبار کرتا ہے, دوسرا بھی اعتبار کرنے لگ پڑتا ہے. اچھا ممکن ہے اعتبار ٹوٹے. اصل میں ہمارے ساتھ پتہ کیا ہوا پاکستان میں, ہمارے اعتبار اتنی بار ٹوٹے ہیں, اتنی بار ٹوٹے ہیں, اتنی بار ٹوٹے ہیں. ایز اے اسٹیٹ لیول کی بات کروں کہ ہم اب ہمارا کوئی سچا صحیح بھی آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. اور ہماری زندگیوں میں کیا ہوا ہے, ہماری زندگیوں میں بھی ہمارے رشتے اس تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں. سر لائنیں لگی ہوئی ہیں طلاق کی, لائنیں لگی ہیں خلا کی, لائنیں لگی ہیں. میرے پاس, ہمارے پاس یقین کریں کیسز 3000 تھے, کل میں نے دوبارہ ڈیٹا 3800 کیس ہے صلح کا میرے پاس. فاؤنڈیشن کے پاس 3800 اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں, کیو میں لگی ہوئی ہیں. ٹائم نہیں ہے اتنا ہمارے پاس, دن رات ایک بھی کر دیں 3800 کو ڈیلیور کرتے ہیں, پیچھے نہیں آ جاتی صلح. کیوں؟ ایک دوسرے پہ اعتبار ہی ختم ہو گیا. تو آج کا ہمارا پہلا مقصد تھا یہ. دوسرا مقصد تھا اس سیشن کا کہ ہمیں اگر مدد لینی پڑے تو کیا کریں؟ ہمیں مدد لینی چاہیے. کیا بولا میں نے؟ یار بڑی جگہ زندگی کی ایسی ہیں جس پہ آپ اگر خود نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مدد لینے کا مطلب کیا ہے سر؟ ذرا سن لیجیے گا جی. مدد لازمی نہیں ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ سے لیں یا کسی ایکسپرٹ سے ہی لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے 80% پرابلمس کے سلوشنز ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں نیچرل رکھے ہوئے ہیں. ہمارے پرابلمس کا 80% جو سلوشنز ہیں وہ کہاں پڑے ہوتے ہیں؟ وہ ہماری سراؤنڈنگز میں پڑے ہوتے ہیں. اینڈ ڈیفائن یور سراؤنڈنگ پلیز, یہ بھی کر لیں پلیز تاکہ یہ بات واضح ہو جائے جی. یہ ہیں آپ, یعنی آپ کی سیلف, یہ اس کے گرد ایک دائرہ ہے قدرتی طور پہ اللہ نے بنایا ہے. یہ دائرہ ہے آپ کا فیملی. یہ اس کے گرد ایک اور دائرہ ہے, اس کو کہتے ہیں فرینڈز. اینڈ آپ کے پروفیشنل فیلوز, کولیگز جنہیں کہتے ہیں. اچھا یہ اصل میں سراؤنڈنگ یہی ہے جی. اس کے بعد جو دائرہ ہے نا, یہ والا لاسٹ والا, یہ والا, یہ ورلڈ, دنیا, یہ دنیا ہے جی. اب ذرا غور کریں, میں نے جملہ جو بولا تھا وہ کیا تھا. آپ کے اس تینوں چیزوں میں 80% سولوشنز پڑے ہوئے ہیں. تو باقی کتنے بچے جی؟ جو 20% سولوشنز ہیں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ ورلڈ میں ہے, جس میں سائیکالوجسٹ آتا ہے, جس میں قاسم علی شاہ آتا ہے, جس میں ٹرینرز آتے ہیں, جس میں سارے آتے ہیں. اور وہ جو باہر والا ہے وہ اس وقت آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کے پرابلمز کے حل کا پڑے. اب یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, میں نے بات جو کہی ہے اس کو سننا آسان ہے, لکھنا آسان ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. یہ وہ ہیں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں, وہ جو آپ نے بنائے ہیں, اور اس سے باہر ایک پڑی ہوئی ہے دنیا, اس میں 20% سولوشنز ہیں. 80% سولوشنز آپ کے نارملی لائف کے جو سولوشنز ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ 80% کو آپ نے سیلف, فیملی اور آپ کے فرینڈز. اگر آپ کے یہ ریلیشنز ہی نہیں ٹھیک, اچھا ایک ریلیشن کی ٹائپ لکھیے گا, سیلف کا سیلف کے ساتھ ریلیشن. کئیوں کو اپنے ساتھ ہی رہنا نہیں آتا, اپنے آپ تو آوازار, ایم ہی اپنا نک دیکھا خرگدے دل کی طرح لا ہی ٹھیک ہے. ہوتا ہے نا جی, کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ہی سکون نہیں مل رہا ہوتا, ان کی تنہائی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے.
بعض لوگوں کی تنہائی تکلیف ہوتی ہے, ان کی سیلف میں پین ہوتی ہے اتنی. اگلا, یہ بھی ٹرسٹ کا ایک لیول ہے. اگلا ٹرسٹ کا لیول کیا ہے؟ آپ کی فیملی کے ساتھ وہ ٹرسٹ. تو پرابلمس کے بڑے سولوشنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگلا, آپ کے پرابلمس کے بڑے سولوشنز ریئلی کو فرینڈ ہونا چاہیے اور پروفیشنل فیلوز. اب یہ جو ایک میکانزم میں بتانے لگا ہوں نا جی, یہ دیکھیں, یہ 2 دیے جلے ہوئے ہیں نا, اگر سمپلی 2 دیے جلے ہوئے ہیں اور اس میں سے اگر ان 2 دیوں میں سے کسی وجہ سے یہ بجھ گیا اور یہ جلا ہوا ہے, تو پورا پوٹینشل ہے کہ اس دیے کے کنیکشن کی وجہ سے یہ دیا جل جائے گا. یہ بڑے دھیان سے پروسیس کو سمجھیے گا. یہ بجھ چکا ہے, لیکن پورا یقین ہے کہ یہ اس کو کیا کرے گا, غور کریں اس نے کون سی روشنی لی ہے, اس نے اپنی روشنی واپس لی ہے صرف. اگر دی نہ ہوتی تو واپس بھی نہ لے سکتا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے وہ روشنی دوسروں کو دی نہیں ہوتی. پنجابی کہتے ہیں دتا ہی اگے آندا ہے نا, دتا ہی کام آندا ہے نا. ایک ہے وہ قدرت کا میکانزم سارا. ایک واقعی لاجیکلی سوچو یار, کسی بندے کو تم نے عزت نہیں دی, تم امید کر رہے ہو مجھے عزت دے گا. کسی بندے کو محبت تم نے نہیں دی, تم امید کرو مجھے محبت دے گا. سو یہ دیے کو نا, یہ پورا ایک کہہ لیجئے ایک پورا پروسیس ہے. اچھا فرض کریں یہ بجھ گیا اور اس کو اعتبار کرنا نہیں آتا, کہتا میں کول نہیں جانا. کہتا ہے اتھو اگ لا نا مینوں, کہتا بال نہیں بال لے, نہیں تو میں نہیں آنا تیرے کول. میں آپ کو بڑی مزے کی بتاؤں, یہ صرف 2 چیزیں جو میں نے پکڑی ہیں, یہ 5 گھنٹے کی صرف اس پہ ٹریننگ بنتی ہے. میں ذائقے کے لیے نا, ہوتا ہے نا وزیر آباد سے ہم گزرتے تھے نا گجرات جاتے ہوئے, تھوڑی دال چکھا دیتے تھے بیچنے والا, تو ذائقے کے لیے ذرا چکھتے ہیں. سر جی یہ صرف ایک غلطی ہو جائے نا, اس دیے کا سارا تیل میں گرا دوں, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دیے کی روشنی کمال نہیں ہے, دیے کی اسٹرینتھ اس کا تیل ہے. دیٹس وائی واصف علی واصف صاحب نے فرمایا دیے سے روشنی دینا, تیل نہ دینا. ان کی کوٹیشن ہے, دیے کی روشنی دینی ہے. یہ جتنے رشتے خراب ہوتے ہیں نا, خامند بیویوں سے کھجل ہو جاتے ہیں اور بیویاں خامندوں سے کھجل ہو جاتی ہیں اور دوست دوستوں سے کھجل ہو جاتے ہیں اور امپلائی مالک سے کھجل ہو جاتا ہے, وہ اصل میں تیل دے دیتا ہے. تیل نہیں دینا. وہ جو آپ کی اصل ذات ہے, وہ ذات جو ہے نا, اس کو صرف ایک ہی آرڈر ہے. وہ کیا ہے, تم بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں. ہم جب بندگی, اب ایک لمحے کے لیے سوچیں نا ذرا, ایک امیجن کیجئے نا کہ وہ ذات کریم جس نے آپ کو تخلیق کیا اور وہ کہہ رہا ہے سجدہ میرے لیے ہے, میری فکر کرنی ہے, میں رب ہوں تم بندے ہو, اور آپ باس کو لاشعوری طور پہ آپ نے اپنا خدا بنایا ہوا. باس آگے باس آگے باس آگے, باس چلے گئے باس چلے گئے باس چلے گئے, ٹھیک ہے جی بس باس آنے والے ہیں. لاشعوری طور پہ آپ ایک ذات ہے اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اور بھائی کعبے پہ تو 7 چکر لگائیں طواف مکمل ہو جاتا ہے, ہم بندوں کے گرد خدا کی قسم 100 چکر لگاتے ہیں اور کھجل ہوتے ہیں. اسی لیے جو کلمہ ہے نا, اس کا بھی ذرا ڈیپتھ بانی ذرا سمجھ لیں. وہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ میں ہر کی نفی کرتا ہوں. پہلے نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. وہ میری فیکٹری ہے, میری جاب ہے, میرے پیسے ہے, میری گاڑی ہے, وہ میری دکان ہے, میری نوکری ہے, سب کچھ نہیں ہے خدا. معبود نہیں ہے. وہ معبود کون ہے؟ اللہ ہے. تو گزارش یہ ہے, یہ جو دیا پرنسپل میں نے بتایا, یہ دیا پرنسپل تھا بیسیکلی. ٹرسٹ کرنا, اور یہ جا کے نا جی آپ اپنے پرابلمز کو ذرا نا کیجئے. اچھا یہ ہوتا کیا ہے, یہ بھی آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں. سم ٹائم نا سر, سم ٹائم نا اس کے پاس سولوشن نہیں ہوتا, سولوشن نہیں ہوتا, لیکن یہ کنیکٹیوٹی وہ اسٹرینتھ دے دیتی ہے کہ پرابلم چھوٹی ہو جاتی ہے. ابا جی کے پاس سولوشن نہیں آ, آپ گئے, آپ نے کہا جی میں بڑے پریشان ہوں اور میں بڑا ڈسٹرب ہوں اور یہ مسئلہ آگے نوکری ختم ہوگی. ان کو پتر تو پریشان نہ ہو, میں دعا کراں گا. میں جانا نا مسجد, اردو میں ہونے بھی دعا ہے تیرے پاس. آپ کو ایک یقین ہو گیا کہ کوئی ایسا ہے جس کو کوئی غرض نہیں ہے, اس کا یہی ایک مان ہے میرا پتر ہے اور تکلیف میں ہے. یہ جو یقین ہے نا اس سیلف میں کیا کر دے گا, ایک دیا جلا دے گا. کہ دیے کے تیل کو ڈیفائن کریں. اب دیے کے تیل میں نا کئی چیزیں آ جاتی ہیں. دیے ایک آپ کی ذات کا فلیور ہے جس کی وجہ سے آپ ہیں, نہیں تو آپ باڈی ہیں.
ایک فلیور ہے جس کا نام قاسم علی شاہ. آپ سب کا ایک فلیور ہے, ایک ذائقہ ہے جس کی وجہ سے آپ ہیں, وہ نہیں کسی کو دینا. کچھ لوگوں کو نا اورا ڈسٹرائے کرنا آتا ہے. ہم کہیں اورا, کچھ لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اورا ڈسٹرائے کرنے کے. یہ آج کل ہوئے نا 3-4 پوڈ کاسٹرز ایسے چل رہے ہیں جو بلاتے ہیں اور پرچے اڑا دیتے ہیں بندے کے. ایک نیا پاکستان میں فلیور آیا ہے. فلیور کیا ہے؟ بندہ بلاؤ, اس کے بارے میں گلیز باتیں کرو. اچھا چلو چل جاتا ہے یار, جس کی پہلے کوئی عزت نہیں ہے بیچارے کی. عزت دار کو بھی بلا کے نا یار, کسی کی عزت تار کر دینا قتل ہی ہے, کسی کی انسلٹ کر دینا پورا مرڈر ہے. ذاتی زندگیوں کو ڈپ کریں, نوز اس میں ڈپ کریں. غور کیجئے گا, یہ سب کے سب میں ایک ابیلٹی کامن ہے, وہ ہے اورا ڈسٹرائے کرنے کی. پلیز ڈونٹ الاؤ اینی ون ٹو ڈسٹرائے یور اورا. اورا کا, پازیٹیو اورا کا سائن یہ ہے کہ آپ میں امن ہے, سکون ہے, شانتی ہے. اورا ڈسٹرائے ہونے کا مطلب ہے یار اچھے خاصے ہیں آپ, لیکن آپ میں انتشار آ گیا, آپ کو نیند نہیں اب آ رہی, آپ کو کھانے کا ذائقہ خراب ہو گیا, آپ کو گھر میں جا کے مزہ نہیں آ رہا, برکت ایک دم سے ختم ہو گئی. کیا ہوا؟ آپ کا تیل اس نے اڑا دیا. یہ آپ نے اپنی حساسیت کو تو سیکھنا ہے نا جی, کہ کس حد تک میں نے بات کرنی ہے, کہاں رکنا ہے اور کہاں سے نکل جانا ہے پھر, جو کہ ہماری پچھلی ورک شاپ تھی, ہاؤ ٹو ہینڈل دی ٹاکسک پیپل. اورا کو چوری کرنے والے لوگوں سے بچنا کیسے. لیکن میں آپ کے سوال کے جواب میں تیسری بات کہہ کے بات ختم, ٹاپک پہ جاؤں گا واپس. تیل کی تیسری نشانی ہے وہ امید جس سے آپ راہی ہیں, وہ امید جس سے آپ سفر کے راہی ہیں, مسافر. اگر کوئی امید کا ڈاکو ہے اس سے بچ جائیں, وہ اصل میں آپ کا تیل لے رہا ہے. ایک بندہ رستے میں کھڑا ہے, وہ کہتا ہے کدھر جانا ہے, آپ نے اسے بتا دیا یہ تھی روشنی. اس نے کہا تانوں پتہ نہیں جانا چاہیے آپ کو کنفیوز کر, ڈاؤٹ دے دیا اس نے. اس نے کہا بڑے گئے ہیں, کوئی نہیں پہنچا. وہ آپ کا اصل میں کون ہے؟ وہ تیل چوری کرنے آیا. تو یو ہیو ٹو ڈیفائن وٹ از یور سیلف. میرے سے کوئی سب کچھ چھینے, میں افورڈ کر, میرے سے ٹیچنگ چھین لے. یہ نعت پڑھنے والے ہوتے ہیں نا, نعت تو اللہ نے ان کو آواز دی ہوتی ہے, راگ بڑے پکے ہوتے ہیں. اچھا نعت پڑھنے والے کو سیکھنا پڑتا ہے, راگ سیکھنا پڑتا ہے. اس کے ایک دوست بڈی نے, جو نعت پڑھنے والا ہے, اس نے اس کو کھانے میں کسی چیز میں, کریلے گوشت میں وہ زہر ڈال کے کھلا دیا جس سے آواز بند ہو گئی. 2 سال وہ تڑپتا رہا, 2 سال کریلے گوشت میں زہر ڈال کے وہ دیا جس سے اس بندے کو کہتا 2 سال میں تڑپتا رہا میری آواز نہ نکلے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ تیل چوری کرنا ہے جی. وجود تو ہے, ہلکی پھلکی منہ سے آواز بھی نکل رہی ہے, وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ صدارتی نام والا نعت خواں. میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں جی؟ لے جناب والا, یہ 2 تیسرا پرپس بتا کے پھر ہم چل جائیں گے اس پہ جی.